دیے ہوئے میں سے دیں گے اور 10 دنیا 70 آ گئے. میرا تو پریکٹیکل ہے. بہت سے لوگ تو پرانے مجھے جانتے ہیں، جو نئے احباب ہیں وہ مجھے نہیں جانتے. تو جو آپ کی مسجد کا نام ہے اس کے شروع میں میرا نام آتا ہے. تنویر مدینہ آپ کی مسجد کا نام ہے، تو خاکسار کا نام بھی فقیر تنویر ہے. تو یہ بالکل آپ کی اسی مسجد کی سین میں عقب میں ہماری چھوٹی سی مسجد ہے. تو وہاں سے میں 7واں سال ہے مجھے. تو میں آپ کو تجربہ بتا رہا ہوں، بیان کی چند باتیں میں کروں گا. یہ جو ہم دے رہے ہیں نا، اس کی ویلیو کیا ہے. جب میں نیا نیا آیا تو 2015 میں مجھے پتہ چلا کہ جی مسجد ہے اور اس میں کوئی امام نہیں ٹکتا. لے کے آنے والے عبدالخالق صاحب ہیں جنہوں نے آخری کلام پڑھا تھا، سلام عبدالخالق سیفی صاحب، وہ مجھے لے کے آئے. وہ کرائے پہ رہتے تھے. انہوں نے کہا کہ علامہ صاحب ایک مسجد ہے، وہاں پہ کوئی امام مسجد نہیں ٹکتا، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی مسجد چھوٹی ہے اور اس کی انکم نہیں ہے، نہ انتظامیہ ہے. وہ حاجی اکرم صاحب ہے جنہوں نے وہ ڈونیٹ کیا ہے پلاٹ، تو وہی چلاتے ہیں، کرتا رہتا ہے. تو آپ آ جائیں، آپ درویش آدمی ہیں تو آپ مسجد کو بات کریں. میں آیا، میں نے باہر سے دیکھا، چھوٹی سی مسجد ہے، اس کا تقریباً 18 فٹ فرنٹ ہے. ایک دکان تھا جتنا لمبی ہے 60 فٹ. تو میں نے باہر سے دیکھا، میں نے کہا یہ تو بہت چھوٹی ہے. تو میں اس سے پہلے ایک اسنیک فوڈ کمپنی میں مانگا ہوں، تو میں بڑے سیٹ اپ سے آیا تھا. تو میں نے کہا کہ مجھے تو جگہ تو نہیں ہے میرے کیلیبر کی. ویسے چھوٹی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اصل میں اس میں اخلاص ہونا چاہیے. یہ جو آپ 10-20 دیتے ہیں نا، میں یہ بتانے لگا ہوں اس کی ویلیو کیا ہے اللہ کے دربار میں، اس کی قدر و قیمت کیا ہے جو آپ دیتے ہیں. تو جگ بیتی تو ہم سنتے ہیں، میں ہڈ بیتی سنا رہا ہوں جو میرے ساتھ بیت چکی ہے. تو میں آیا، باہر سے مسجد دیکھی، تو میں نے کہا کہ یہ جگہ مجھے چھوٹی لگ رہی ہے اور ہے بھی وہ. جب میں مسجد میں گیا تو مسجد کی واش روم کے دروازے لکڑی کے قبضے ٹوٹے ہوئے. جو واش روم میں جاتا وہ دروازہ اٹھا کے رکھتا ہے، رسی باندھتا ہے، یہ استعمال کر سکتے ہیں. تو کچھ بھی نہیں تھا ادھر. تو میں گیا، خیر اللہ کا نام لے کے میں نے وہ سلسلہ شروع کیا. ایم جی گوسل سے میں آتا رہا ہوں 6.5 سال. یہ بھی رمضان میں ہم نے کچھ سیٹ اپ بنایا، رہائش وغیرہ کرنی شروع کی. اس سے پہلے وہ نہیں تھا. 2015 میں ایک کمیٹی بنی، 3500 روپیہ تنخواہ مقرر ہوئی کہ یہ جو علامہ صاحب آتے جاتے ہیں 15 کلومیٹر آنا جانا، 30 کلومیٹر، تو یہ ان کو کچھ فیول تو ہونا چاہیے، تیل کا خرچہ. تو وہ خیر 3500 روپیہ انہوں نے 5-6 ہزار کا کہا تھا. 3500 روپیہ جمع ہوا اپریل 2015 میں. تو جب اپریل کے بعد مئی آیا تو 1250 روپیہ مجھے دیا انہوں نے کہ یہ جمع ہے. میں کہا باقی 1000 2000 1500 دینا، لیکن پھر میں نے کہا جی 10.5 وہ بندے ہی آنا چھٹ گئے. میں نے وہ حاجی صاحب کو گھمایا. الحمدللہ یہ میں حقیقت بتا رہا ہوں، توکل اللہ. میں نے کہا کہ حاجی صاحب آپ نے میری تنخواہ کے لیے کسی کو 1 روپیہ بھی نہیں مانگا. الحمدللہ یہ 7واں سال جا رہا ہے، مسجد بھی بن رہی ہے، کنسٹرکشن بھی ہو رہی ہے، سارے معاملات ہو رہے ہیں. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے وہ عزت اور وہ نعمت سے نوازا ہے کہ جو بیان سے باہر ہے. تو وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو اللہ کی نعمت ہے اس کا اظہار کرنا چاہیے اور شکر کرنا چاہیے. لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جب تم شکر ادا کرو گے اللہ تعالیٰ اور بڑھا دے گا. تو الحمدللہ جب 7 سال ایک فقیر آدمی بغیر تنخواہ کے گزارا کر سکتا ہے، آپ تو بھی کمانے والے ہیں، مالدار ہیں ماشاءاللہ، آپ کا ذریعہ معاش بھی ہے، سارے معاملات بھی ہیں. تو پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کا قول میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جتنے بچوں دینا اسی کہڑا پلے دینا ہے، بات وہی ہے. تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں توکل سیکھنا ہے تو پرندوں سے سیکھو. پنچھی پکڑے ہوئے کے نا پرندے ہوتے ہیں. آپ فرماتے ہیں توکل اللہ پہ بھروسہ سیکھنا ہے تو ان پرندوں سے سیکھو. آپ نے فرمایا جب وہ اڑتے ہیں تو ان کے کوٹ خالی ہوتے ہیں، وہ بھوکے ہوتے ہیں، جب شام کو واپس اپنے گھونسلوں میں آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں. تو اے انسان کیا تیرا توکل، تیرا بھروسہ ان پرندوں سے نکلتا ہے؟ ہم دیتے ہوئے ڈرتے ہیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا 10 دنیا اور 70 آخرت، یعنی ایسا منافع دنیا کا کوئی بینک نہیں دیتا، IMF بھی نہیں دیتا. 1 روپیہ خرچ کریں 10 آپ کو دنیا میں ملیں گے اور 70 آخرت میں ملیں گے. میں نے تو آزمایا ہوا اللہ کے بھروسے پہ بیٹھ کے، میں نے تو الحمدللہ یہ تجربہ کیا ہوا ہے، دیکھا ہوا ہے.
کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر جو توکل کرتا ہے مخلوق سے نہ مانگے، مخلوق پر بھروسہ نہ کریں، اس وحدہ لا شریک پر بھروسہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو دینے والوں سے زیادہ دے گا۔ تو میلاد کی بات کرتے ہیں، موضوع کی طرف آتے ہیں، تو آپ یہ مسجد دیکھ کے مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ ناصر بھائی کے دور میں ایک دفعہ میں آیا تھا، اسی جلوس کے سلسلے میں دعوت ہو رہا تھا، معاملہ تھا بہت پہلے، تو چھوٹی مسجد تھی، اب ماشاءاللہ یہ بڑا اچھا سیٹ اپ بن رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں اور برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے اور آپ کو زیادہ توفیق دے۔ دیکھیں یہ صدقہ جاریہ ہے، ہم دنیا سے چلے جائیں گے، یہ قائم و دائم رہے گا، اور ہمارا جو دیا ہوا ہے یہی آخرت میں ہمارے کام آئے گا۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ طیبہ میں گئے تو حضور کی، کیونکہ میلاد ہے تو انہیں کی باتیں ہم کریں گے، تو آپ نے سب سے پہلے بنیاد رکھی مسجد، ٹھیک ہے، اور خود پتھر اٹھائے، خود آپ نے اپنے دست مبارک سے پتھر اٹھائے، مشقت کی، صحابہ کو گائیڈ لائن دیا۔ تو یہ سنت مصطفیٰ ہے، اور ایسی سنت مبارکہ ہے کہ جو قائم و دائم رہتی ہے۔ جب حضور دنیا سے تشریف لے کر گئے تو آپ کی زرہ مبارک جو تھی وہ چینوں والی، کڑیوں والی جیکٹ جو تلوار باز پہنتے ہیں، وہ بھی ایک یہودی کے گھر میں گروی، جو صحابہ نے بیت المال سے پیمنٹ کر کے تو پھر اس کو چھوڑا، ٹھیک ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ہمارے لیے کیا چھوڑ سکتے ہیں۔ آپ نے جو ہمارے لیے ترکہ چھوڑا ہے، جیسے کہ قول مشہور ہے کہ صحابی رسول آئے بازار میں اور کہا کہ دوڑو مسجد میں جاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے۔ سارے دوڑ کر گئے، دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا، نہ دولت، نہ سونا، نہ چاندی، تو مذاکرہ ہو رہا تھا، ذکر و فکر ہو رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اے ابو ہریرہ تم نے جھوٹ بولا ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے، یہ کیا کہا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہی تو رسول اللہ چھوڑ کے گئے ہیں۔ تو یہ جو ہم بنا رہے ہیں، اور یہ جو علم کا، ذکر کا، اور یہ دعوت و تبلیغ کا جو سلسلہ ہے، یہی حضور کی وراثت ہے۔ جب دنیا سے جانے والا جاتا ہے تو اس کی پراپرٹی تقسیم ہوتی ہے، دکانیں تقسیم ہوتی ہیں، گھر تقسیم ہوتا ہے، پھیلیاں تقسیم ہوتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے درہم و دینار، سونا اور چاندی چھوڑ کر نہیں گئے، آپ وراثت علم چھوڑ گئے، آپ کے اخلاص دے کر گئے۔ تو ہم نے حضور کی وہ جو ترکہ ہے، وہ جو وراثت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے چھوڑ کر گئے ہیں، ہم نے اس کو سنبھالنا ہے، اور اس کو سنبھالنے کے لیے جو اسباب ہیں، جیسے مسجد ہے، تو مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری وجود ہے۔ حضور دنیا میں کیا چھوڑ کر گئے؟ مسجد نبی دے کے گئے نا، قرآن و سنت دے کر گئے۔ تو قرآن و سنت کی ترویج کہاں سے ہوتی ہے؟ مسجد سے۔ تو جب مسجد کو ہم آباد رکھیں گے، اس کو زندہ و قائم و دائم رکھیں گے، صرف یہ اینٹ، مٹی، گارا، سیمنٹ، بجری، اس کا نام مسجد نہیں ہے، فنکشنل مسجد ہونی چاہیے، یعنی وہ سیمنٹ اور ریت اور بجری کی مسجد بھی ہو، مگر اس میں وہ چیز بھی، وراثت مصطفیٰ بھی تقسیم ہونی چاہیے۔ تو اس کے لیے آپ خود بھی کوشش کریں، خود بھی رابطے سے، قاری صاحب سے، علامہ صاحب سے رابطے میں رہیں، اور پھر کیا ہے کہ ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا جب وہ قیدی آئے مشرکین کے، تو آپ نے فرمایا جو ہمارے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھائے گا، جو ان پڑھ ہے اس کو آزادی مل جائے گی۔ اور پہلی وحی جو آپ کے اوپر نازل کی گئی وہ کیا تھی؟ اقرا۔ خود بے پڑھے تھے مگر کروڑوں کو پڑھا کر گئے، ٹھیک ہے نا، امی لقب نبی، ہمیں ایسی نعمت دے کر گئے ہیں کہ پہلی وحی ان پر جو نازل ہو رہی ہے وہ کیا آ رہی ہے؟ اقرا، پڑھ۔ تو پڑھنا کیا ہے؟ قرآن و سنت۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، اس کو ہم نے سننا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے، اور یہ وراثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے صحیح وصول کرنے کے بعد اس کو ہم نے تقسیم کرنا ہے دیانت کے ساتھ۔ جیسے ہم نے امانت کو وصول کرنا ہے اعلیٰ، دیکھیں آپ مثال کے طور پہ آپ سبزی خریدنے کے لیے جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی چون کے اچھی مانیں، فروٹ لینے کے لیے جاتے ہیں یا کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتے ہیں، 4-5 جگہ پر ہم ریٹ کرتے ہیں کہ چیز ہمیں اعلیٰ ملے، پیسے زیادہ نہ کہیں چلے جائیں، کہیں ہمارے ساتھ دھوکہ یا فراڈ نہ ہو جائے۔ تو یہ جو دین والی جو نعمت ہے، اس کے لیے بھی ہمیں شان کھٹا کرنی ہے۔ تو عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ تو آپ کی جو سلیکشن ہے دکان کی، وہ ٹھیک ہونی چاہیے، جہاں سے آپ نے سودا خریدنا ہے، کہ وہ سودا صحیح ملے، خالص ملے، جو آپ پیمنٹ کریں اس کا عوض آپ کو ٹھیک ملنا چاہیے۔ اس لیے آپ نے دکان کی شناخت صحیح کرنی ہے، جہاں سے سودا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نعمت عظمیٰ جو بٹتی ہے،
چاہے وہ ظاہری علم ہو یا باطنی علم ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں دو علم ملے ہیں. العلم علمان، علم الادیان و علم الابدان. اس کو کشف المعدوم میں حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا. تو علوم دو ہیں، ایک ظاہری علم ہے ایک باطنی علم ہے. ظاہری علم ہمیں علماء سے ملے گا اور باطنی علم ہمیں صوفیاء سے ملے گا. اور وہ بندہ خوش نصیب ہے جس کو رہبر کامل ایسا مل جائے جو علم ظاہر و باطن دونوں کا منبع و مرکز ہو، تاکہ اس کی روحانی جو ہے تسکین وہ بھی ہو اور علم ظاہری کے ساتھ ساتھ اس کے جو احکام الہیہ کی ادائیگی میں اسے آسانی جو پیدا ہوتی ہے وہ بھی مل جائے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.